بیا عزیز صحرا، بیا آروم دلها، بیا روشن بکن تموم دنیا. جاننا چاہتی ہوں، کوئی نالج ہمیں دیں، کیسا بچپن تھا، کیا ہوا، کس وقت وہ غیبت میں گئے، کیا حالات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خن علی ابی القاسم محمد المصطفی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سب سے سبحان پہلے اللہ. میں سسٹر آپ کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے اس افضل ذکر میں شامل ہونے کا موقع دیا. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ بڑی خاص تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، مومنین جہان کی خدمت میں، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بقیت اللہ، حجت اللہ سبحان اللہ. کی آمد کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہے اگر اس پر حجت اللہ موجود. بے شک. آپ کا جو سوال ہے میں میرا خیال اس کی طرف جاؤں گا، لیکن تھوڑی سی تمہیداً گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا جو میرا اپنا ایک بسم انداز اللہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا سبحان اللہ. اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل بے شک ایسا گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. بڑی واضح باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، کچھ لوگ سمجھ کے مانتے جی. نہیں ہیں. اور قرآن پاک تو بہرحال واضح ہے اور یہ آیت بہت واضح ہے، کوئی بھی ترجمہ اس کا پڑھ سکتا ہے. حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل ایسا گیا کہ جیسا کبھی تھا ہی نہیں. اور بے شک. گیا باطل اور آیا حق. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ مولا امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں کہ وہ کون سا وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہ جب حق آیا ہو اور باطل اس طرح سے چلا گیا ہو کہ جیسے وہ کبھی باطل تھا ہی نہیں. جب ہم تاریخ سبحان اللہ. انسانیت کو دیکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ملتا کہ روئے زمین پر وہ زمین جو خالق کل نے بنائی، جو مالک کل نے بنائی، جس پر اس کا حکم چلنا چاہیے، جس کا صرف اس پر سبحان اللہ. اس کا آرڈر ہونا چاہیے. تو ہمیں طول تاریخ میں جتنے ہزار سال کی یا جس سطح کی یا جس طرح کی یا جس کی بھی تاریخ ملتی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گاڈ، وہ خدا، وہ اللہ جس کا موسیٰ تذکرہ کرتے تھے، جس کا عیسیٰ تذکرہ کرتے تھے، جو دین ابراہیمی تھا یا جو دین اسلام ہے، جو محمد کا خدا ہے، جو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا خدا ہے، کبھی اس کے دین کا غلبہ آیا ہو. جبکہ ہم عکس یہ دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کا میں نام لوں گا کہ باقاعدہ تاریخ سے ثابت ہے. وہ دو لوگ، ایک نمرود تھا، ایک فرعون تھا، سینکڑوں سالوں کی ان کی حکومت تھی، اور یہ دو لوگ پوری روئے زمین پر حکومت کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ یہ سبحان خدا اللہ. کو مانتے تھے، فقط یہ نہیں کہ یہ ملحد کو نہیں مانتے تھے، اس سے بڑھ کر یہ کہتے سبحان تھے کہ ہم خدا ہیں. دونوں کا دعویٰ تھا کہ خدا ہی ہم ہیں. بھئی جو خالق کل ہے، جس نے کائنات بنائی، اس کا دین جو انبیاء لے کے آتے رہے، اس کی مدد کے باوجود وہ اس کے دین کو اس طرح نافذ پوری روئے زمین پہ آج تک
نہ کر سکے۔ اگر آج تک کسی کی حکومت پوری روئے زمین پر ملتی ہے تو وہ یا نمرود ہے یا فرعون ہے۔ تو پھر میرے بھائی یہ ایک آیت جو قرآن کی ہے، اذا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کہاں لے کے چلے جائیں گے؟ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل ایسا گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی بڑی سیانت اور تیزی کرتے ہوئے یہ کہے کہ بات مدینے کی ہو رہی ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن فقط مدینے کے لیے ہے یا پورے جہان کے لیے ہے؟ میرا نبی فقط مدینے کے لیے ہے یا پورے جہان کے لیے ہے؟ جب پورے جہان کے لیے بلکہ دونوں جہانوں کے لیے ہے، افضل الانبیاء ہے، الانبیاء ہے، تو پھر وہ صرف مدینے کے لیے تو نہیں ہوگا۔ تو جب وہ ہے، اسی کی کتاب میں آ رہا ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور ایسا گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت کا مصداق موجود ہے، اور مصداق ہونا بھی چاہیے کہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو کلام کا بھی خالق ہے۔ تو اس آیت کا مصداق ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب میں ولادت تو بعد میں شروع کروں گا، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت پورا ہوگا جب 15 شعبان 255 ہجری کو حکیمہ خاتون امام مہدی علیہ السلام کی پھوپھی محترمہ امام کو بچپن کی حالت میں حجرہ سے باہر لے کے آئیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھا، تو امام نے سب سے پہلے جب دیکھا تو آنے والے کے دائیں بازو پر یہ لکھا ہوا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہی حق ہے جو جب آئے گا، جب ظہور آخر فرمائے گا، جب ظہور اکبر فرمائے گا، جب غیبت کبریٰ ختم ہوگی، تو حق ایسے آئے گا جیسے کبھی آیا نہیں تھا، اور ظلم ایسے ختم ہوگا جیسے کبھی ختم ہوا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، جن کا ہم دن منا رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں منا رہے، جن کی رات تھی یہ تقدیر کی بات تھی کہ ابھی آئے نہیں تھے، نام رکھ دیا گیا شب برات۔ یہ کوئی تقدیر کی بات تھی کہ ابھی آئے بھی نہ تھے کہ نام شب برات رکھا گیا، کیونکہ جب زمانے کا وارث آ جا رہا ہے، تقدیر بھی آج لکھی جائے گی، زندگی بھی آج لکھی جائے گی، کتنی ہے وہ بھی آج لکھی جائے گی، کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے، کس کی کتنی ہے، کس کے گناہ قبول معاف کرنے ہیں، یہ بھی آج ہوگا۔ اس لیے خاص درجہ دیا گیا دنیا میں آنے سے پہلے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں امام 12 سمیت جن کا نام نامی جو ہم لیتے ہیں وہ ہے امام مہدی۔ نام ان کا نہیں ہے، یہ لقب ہے آپ کا، نام لینے کی ابھی اجازت نہیں ہے، وہ تب ہی لیا جائے گا جب ظہور ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے نہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہ ان کو دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہ ان کو القاب دیتے ہیں۔ میں چند کتابوں کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ینابیع المودت ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، مصنف علامہ شیخ سلیمان قندوزی علیہ الرحمہ۔ وہاں پہ 3 باب نقل کیے انہوں نے اپنی کتاب میں 12 اماموں سے متعلق مکمل 3 باب نقل کیے۔ اس سے بڑھ کر وہ کتابیں قرآن پاک کے بعد ہمارے بھائی درجہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کا شان ہے، منزلت ہے، درجہ ہے، تو وہ ہے صحیح بخاری کا، جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، جسے مسلم شریف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 کتابیں جو کل ملا کے 6 کتابیں بنتی ہیں۔ صحاح 6 کی کتابوں میں موجود ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 نمائندہ ہوں گے۔ 12 کا نام موجود ہے، متفق علیہ بات ہے، سب کی مانی ہوئی ہے اسلام میں کہ 12 ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اور 12 میں یہ کتابوں میں فریقین کی کتب میں درج ہے، 12 اماموں میں 12ویں کا نام وہی ہوگا جو ہمارے نبی کا نام ہے، کنیت وہی ہوگی جو ہمارے نبی کی کنیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جی کو بریک کا ٹائم ہے ابھی؟ نہیں بات کیجیے آپ. اچھا جی مجھے قبلہ ایسا بات لگا تھا کیجیے. جیسے نہیں بریک نہیں ہے, ہم 1 2 میں جائیں گے, آپ بات کیجیے. جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا وہی لقب ہے جو ہمارے نبی کا لقب نام ہے, ان کی کنیت وہی ہے جو ہمارے نبی کی کنیت ہے. تو یہ واضح جی صحاح ستہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعدی 12 خلیفہ. اسی لیے سبحان اللہ. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں 12 نام مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جن میں سے 6 نام ملعون یزید کا بھی بعض مقامات پر آ جاتا ہے. اب میں چونکہ اس طرف جا نہیں رہا, میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. کتاب کا نام ہے جی ینابیع المعدت. اس میں موجود ہے پہلا باب. ایک ہی باب ذکر کروں گا کیونکہ تذکرہ بہت زیادہ ہے اور ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے نزدیک پہنچانے کی. ایک سمیٹنا ہے. جی یہودی آیا جی میرے نبی کے پاس جی اور آ کے کہا, جی اے محمد جانشین کتنے ہیں, آپ کے وسیع کتنے ہیں, آپ کے بعد نمائندہ کتنے ہیں, آپ کے بعد آنے جی والے کتنے ہیں؟ کہا 12. سبحان اللہ. 12 کا نام لینا تھا, یا چونکہ وہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے, 12 کا نام لینا تھا. پھر وہ پوچھنے لگا, اے محمد کیا اس کے نام بتا سکتے ہو؟ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہماری کتاب میں سبحان اللہ. ہمارے بھائیوں کتاب ہے, 3 باب نکل کیے ہیں, میں 1 باب عرض کر رہا ہوں. کہا نام بتا سکتے ہو؟ جب نام پوچھے گئے تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پہلے کا نام صلی اللہ علی ہے, محمد وعلی محمد. دوسرے کا نام واہ حسن ہے, سبحان اللہ. تیسرے کا نام حسین سبحان ہے, اللہ. چوتھے کا واہ نام واہ علی واہ بن واہ. حسین ہے, سبحان اللہ. 5ویں کا نام کیا محمد بات ہے. باقر ہے, 6ٹھے کا نام جعفر صادق سبحان ہے, اللہ. 7ویں کا نام موسیٰ سبحان اللہ. کاظم ہے, 8ویں کا نام علی رضا ہے, 9ویں کا نام محمد تقی ہے, سبحان اللہ. 10ویں کا نام علی نقی ہے, 11ویں کا نام واہ واہ حسن واہ واہ. عسکری ہے, 12ویں کا نام مہدی سبحان آخر اللہ. الزماں ہے. نمبر سارے نام رہے تھے, وہ سارے گنوانے کے ساتھ ساتھ یہودی ہونے کے باوجود کہتا جا رہا تھا صدقتا صدقتا صدقتا, آہا اے سبحان اللہ. محمد آپ نے سچ واہ سبحان کہا, واہ اللہ. واہ. اے محمد آپ نے سچ کہا, اے محمد آپ نے سچ کہا. سچ اور واہ جھوٹ کی تصدیق صرف جو پہلے سے جانتا ہو وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. یہ نمائندے تھے آخری نبی کے, یہ جانشین تھے آخری نبی کے, یہ نمائندگان تھے آخری نبی کے, وہ میرے نبی سے یہ 12 نام سننے کے بعد صدقتا سچ کہا کہنے پر مجبور کیوں سبحان ہو اللہ. گیا؟ ارے اس لیے ہو گیا تھا اور کیا یہ کہنے. محمد کے 12 نام, پیغمبر کے جانشینوں کے 12 نام اپنی کتاب توریت سے لے کے آیا تھا, واہ واہ اپنی سبحان کتاب واہ اللہ. واہ کیا واہ کہیں, واہ توریت واہ. سے لے کے سبحان بہت آیا خوب. اللہ. تھا, اپنی سبحان اللہ. کتاب توریت سے. پیغمبر کے جانشین وہ ہیں جو فقط اسلامی کتابوں میں نہیں, ہر آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور جب اللہم 12 کے صلی 12 نام اللہ سنے, اللہم صلی محمد اللہ وعلی محمد محمد محمد. وعلی الرضا. اور جب 12 بہت کے بعد سنے نام مہدی کا آنا تھا تو اس نے ہاتھ بڑھایا, کہا آہا محمد اس لیے کہہ رہا تھا وہ نبی مانتا نہیں. کہا یا رسول اللہ اب ہاتھ بڑھائیے, بیعت لیجئے مجھ سے, میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کیوں؟ واہ دیکھنے والے پریشان ہوئے, حیران ہوئے کہ صدقتا کہتے ہوئے بیعت کرنے کے لیے یہودی ہے, اور یہودی عام طور پہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتے, یہ راضی کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا اس لیے ہوا ہوں کہ جو نام انہوں نے بتائے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ ہماری کتاب میں لکھے. واہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. بہت خوب کیا قبلہ, بات. بیعت ماشاءاللہ, کی, سلامت رہیں. جی قبلہ کمپلیٹ کرنی ہے بات. جی جی بیعت کی اور بیعت جی کر کے مسلمان ہو گیا. تو پیغمبر کے وہ 12 نام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے, صحاح ستہ کی کتابوں, شیعہ سنی کتابوں میں فقط موجود نہیں, آسمانی سبحان اللہ. کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. اور جن پر ہم اس وقت کر رہے ہیں, مہدی آخر الزماں. میں یہ درخواست کروں گا دوران پروگرام ہی کہ جب ہم درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو اس کے بعد وعجل فرجہم ضرور کہیں. جو مومن مسلمان, میرا بھائی میری بہن میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں,
جب بھی درود پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اس میں کوئی شک نہیں، درود پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس بڑے ثواب کے ساتھ پیغمبر کی حدیث موجود ہے، انتظار الفرج افضل عبادہ، میرے باروے واہ کا انتظار سبحان کرنا اللہ، سب سے سبحان بڑی اللہ، عبادت سبحان ہے۔ اللہ، تو دو عبادتیں سبحان اکٹھی ہو اللہ، جائیں گی، ایک درود کی عبادت اور ایک امام کے ظہور کی عبادت، سبحان ظہور کی اللہ، دعا کی سبحان واہ عبادت۔ اللہ، واہ واہ واہ، ابھی تک میں وہاں پہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ ایک پہنچے ہی ہی نہیں ابھی پروگرام ہے امام آپ، جی زمانہ کا اور آج ہی ہے، جی آج ہی میں اس سے آگے جاؤں گا انشاءاللہ، ٹائم انشاءاللہ بھی ہے ہمارے پاس۔ میں عرض کروں کہ بچپن پہ تو ہم جی پہنچیں گے جی ولادت کے بعد۔ آپ آئے جی کیسے اور آپ آئے کہاں قبلہ، سے؟ کل بھی جشن ہے آپ کے ہمارا، بابا کون کل بھی تھے؟ جشن ہے ہمارا، جی جی کل بھی جشن ہے ہمارا، آپ تو آپ کی باقی گفتگو ہم کل آپ کو شامل کریں گے ضرور، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ شامل کیجیے۔ اچھا چلو پھر بھی ترتیب رکھنا ضروری ہے میرے خیال میں۔ جی جی بسم اللہ ولادت کے ضرور، بعد بچپن تک پہنچیں گے اور پھر جی بعد کی جی بات کریں گے۔ جی جی تو آپ علیہ السلام، آپ کا حسب اور نسب اگر بابا کی طرف دیکھا جائے تو وہ پہنچتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جی وآلہ وسلم پر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی سبحان لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ پہنچتا ہے حضرت علیہ السلام تک، ان کے سبحان اللہ، وہ جو خاص جانشین تھے حضرت شمعون، ان کی پوتی کا نام ہے حضرت نرجس خاتون، جن کا ایک اور نام بھی ملتا ہے ملیکہ خاتون، جو کہ یشوع کیسر روم جو بادشاہ تھے ان کے بیٹے تھے، یشوع کی بیٹی تھی۔ جب یشوع بادشاہ بنے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ نرجس خاتون کی شادی کسی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، باقاعدہ کوشش کے باوجود وہ شادی نہ کر سکے، قدرتی آفات آ جاتی تھی اور وہ نہ ہو سکی۔ یا ایک وقت آیا کہ یشوع کے گھر میں جو کیسر روم کا بیٹا تھا، آخری نبی بھی آئے، آخری سے پہلا نبی بھی آیا، آخری نبی کی زوجہ بھی سبحان موجود ہے، آخری نبی سے پہلے نبی کی والدہ موجود ہے، مریم موجود ہیں، عیسیٰ موجود ہیں، خدیجہ موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، فاطمہ موجود ہیں۔ تین ہستیاں ایک طرف سے آ رہی تھی، دو ہستیاں ایک طرف سے آ رہی تھی، گویا کچھ رشتہ مانگنے کے لیے آ رہے اور کچھ رشتہ دینے کے لیے آ رہے تھے۔ سبحان سبحان اللہ، بہت تین خوب، ہستیاں مولا کی طرف سے آ رہی تھی، تین ہستیاں نرجس خاتون کی طرف سے آ رہی تھی۔ کیسر روم کے محل میں ان کا مقام بنا اور ان عالم خواب میں آ کر اسے بشارت دی کہ یہ تیری بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، ہم نے نورانی محفل میں بیٹھ کر پیغمبر گرامی نے اس کا نکاح محمد کے بیٹے حسن بن علی کے ساتھ پڑھ دیا ہے۔ یہ سبحان وہ اللہ، ہستیاں ہیں، نہ نام ان کے اپنے ہوتے ہیں اپنی طرف سے ہوتے ہیں، نہ القاب سبحان ان کے اللہ، اپنی بے طرف شک، سے ہوتے ہیں، نہ زوجائیں ان کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سبحان اللہ، پروگرام میں سوال کیا تھا کسی نے کہ علی کو فاطمہ جو ملی تو کیا فاطمہ کے لیے کچھ اور رشتہ بھی آیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا تھا جی کئی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، پیغمبر کو جی خداوند عالم نے باقا حکم دیا تھا، زوج فاطمہ بعلی ابن ابی طالب، اے سبحان پیغمبر اللہ، سبحان فاطمہ اللہ، کی شادی علی سبحان کے اللہ، ساتھ کر دو۔ یہ خدا کے وہ سبحان اللہ، نمائندے ہیں، جت اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے پاس سب کچھ ہو وہ اسے دے اور وہ اس کے لیے ہر چیز کا خود انتخاب کرے۔ ان کے کپڑے بھی واہ واہ، جنت سے سبحان ہیں، سبحان اللہ، ان کے نام بھی خدا کے ہاں سے آتے ہیں، ان کے القاب بھی خدا سے ہاں سے آتے ہیں۔ 5 ہستیاں موجود تھی، پیغمبر موجود تھے، خدیجہ سلام اللہ علیہ موجود تھی، بی بی موجود تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مریم موجود تھی، عیسیٰ موجود تھے، یا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں شمعون ساتھ موجود تھے اپنے شمعون صحابی کو، کہ آخری نبی نے ان کا نکاح حسن بن علی کے ساتھ پڑھ دیا ہے۔ آتے آتے وقت آ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس عیسیٰ کے جانشین شمعون کی امانت پہنچ گئی، یا اس طرح کہوں
کے جانشین کی بیٹی محمد کے جانشین کے بیٹے کے پاس پہنچ گئی. کیا کہنے، بہت سبحان سبحان جو اللہ. کر اللہ، رہی ہوں بہت خوبصورت. جہاں پہنچ گئی. جی جی بالکل. اور وہ دور ایسا تھا، بنو عباس کا دور تھا، پرآشوب دور تھا، ظالم حکومت موجود تھی. اور صرف یہ نہیں کہ فقط اس وقت ظالم تھی، اور یہ صرف ہم نہیں جانتے، یا صرف آج کے علماء نہیں جانتے کہ 12 امام ہیں اور ایک مہدی. پیغمبر کی 2000 سے زیادہ اسلامی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، چاہے اس کائنات کا آخری دن ہی رہتا ہو، خداوند عالم اس کو لمبا کر دے گا، یا کوئی آنے والا آئے گا، آنے والا ظہور فرمائے گا جس کا نام میرے نام پہ انشاءاللہ ہوگا، جس کی کنیت میری انشاءاللہ. کنیت پہ ہوگی، اور وہ آ کر اس دنیا کو حق کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہو. یہ سبحان حدیث اللہ. آج کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صرف ہم آج نہیں جانتے، یہ آج کو نہیں جانتے، یہ اس وقت کے ظالم سفاک بادشاہ جو تھے بنو عباس کے، وہ بھی جانتے تھے. انتہائی کوشش کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے باہر، گھر کے اندر شدید پہرا لگا رکھا تھا کہ جو آنے والا ہے، قرائن یہ بتاتے ہیں، نام یہ بتاتے ہیں، عنوان یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں آئے گا. اس سے پہلے کہ وہ آئے ہم اسے ختم کر دیں. اور ایک اور طرح کی سازش کی گئی کہ بنو عباس کے ایک خلیفہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی مہدی رکھا، اللہ جسے اکبر. احمد علیہ سبحان اللہ. السلام مہدی عباسی کا نام دے کر پکارا کرتے تھے. وہ جلدی واصل جہنم ہو گیا، اس لیے نام مہدی رکھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ مہدی جو آنے والا ہے وہ یہ ہے. میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، جو بہت جہاں سن رہے ہیں، عوام بہت جلد دھوکے میں آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کی عوام ہو. بے حضرت شک. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑے بڑے معجزات دیکھ چکی تھی، ابھی چند ہی دن ہوئے تھے گئے ہوئے کہ اتنے بڑے دھوکے میں آئے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا. پیغمبر 1.25 صحابی چھوڑ کے، جانثار چھوڑ کے گئے، ابھی گئے ہی تھے کہ ان کی امت، ان کے صحابہ میں سے بہت سارے افراد ایسے دھوکے میں آئے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. اسی ایسا ہی دھوکہ دینے کے لیے بنو عباس نے ایک اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا. جسے اللہ رکھے، جس کو خدا سبحان پہنچائے، اللہ. جس کو خدا بے شک بچائے، بے شک پہروں کے باوجود، بے شک. جاسوسوں کے باوجود، وہ آنے والا 15 شعبان آئے گا دو انشاءاللہ. سو ہجری کو واہ 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 کسی کو معلوم نہیں واہ تھا، واہ 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 کسی واہ. کو علم نہیں تھا، یا بھیجنے والا جانتا تھا، جو ذریعہ بی بی سبحان تھی اللہ. وہ بھی نہیں جانتی تھی. سبحان سبحان میں اللہ. بڑی اللہ. ذمہ داری سے سبحان کہہ رہا اللہ. ہوں، جو ذریعہ تھی، جن کے بطن اقدس میں آنا تھا، وہ بھی نہ ٹائم جانتی تھی، نہ وقت جانتی تھی. یہ پتا تھا کوئی آنے والا ہے. یا ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی بہن حکیمہ سے کہتے ہیں، حکیمہ بہن آج اپنے گھر نہ جانا، آج کوئی خاص آمد ہے. میں نے کہا جب ماں نہیں جانتی تو پھر پھوپھی کیسے جانے گی؟ جی جب کہا بالکل. نا خاص بے شک. آمد ہے. حکیمہ پریشان ہو پوچھتے بھائی جان کیسی آمد؟ کہا بہن آپ کو پتا تو ہے کیسی آمد ہے. کہا اگر وہ آمد ہے تو اس کے تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا اس کا حال مادر موسیٰ جیسا ہے، جیسے موسیٰ آئے تھے کوئی آثار نہیں سبحان تھا. اللہ. یا اس طرح کہہ دوں جیسے سبحان اللہ. موسیٰ کو کے خالق نے بچایا تھا اور پہنچایا تھا، واہ واہ ایسے واہ. ہی مہدی بھی آئے گا اور آخری وقت میں غیبت کبریٰ سے ظہور فرمائے گا. وقت گزرنے لگا، انشاءاللہ. آدھی رات کا وقت تھا. یا ایک انشاءاللہ. مرتبہ حکیمہ خاتون نے اپنے ذہن میں سوچا، کوئی گمان، کوئی خیال آیا کہ شاید وہ وقت نہیں آیا، مجھے کہیں ایسے ہی روک لیا گیا ہے. روایات میں لکھا ہے اپنے حجرے میں بیٹھ کر حکیمہ نے سوچا، وارث ابن لدنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے
مسلح عبادت اپنے حجرے سے آواز دے کے کہا حکیمہ جب حجت خدا نے کہہ دیا ہے تو آنے والا آئے گا. سبحان حجت اللہ، خدا بہت خوب. کہا جب حجت خدا نے کہہ دیا ہے تو آنے والا آئے گا. یا حضرت حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ نرجس بی بی کے بدن میں کبھی تاری ہوئی, چہرے پہ بخار کے پسینے کے آثار ظاہر ہوئے. میں نے نرجس بی بی کو اپنے سینے سے لگایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا جب جب میں پڑھتی ہوں میرے ساتھ بھی کوئی پڑھتا ہے تو دیکھا نرجس واہ خاتون واہ، تو پڑھ نہیں رہی. سبحان اللہ. اب واہ 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 واہ، تصور سبحان کیجئے گا اللہ. جب غور و فکر کیا جب میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں جب میں قل هو اللہ احد پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ بھی کو پڑھتا ہے, آثار ظاہری سبحان طور اللہ. پر موجود نہیں تھے. جب کیا دیکھا حکیمہ خاتون نے کہ نرجس بی بی کے بطن سے آواز آتی ہے قل هو اللہ احد اللہ سبحان اللہ، لم یلد کیا ولم کہنے، یولد ولم یکن سبحان لہ اللہ، کفوا سبحان اللہ. احد. بی بی سبحان فرماتی ہے اللہ. ایک نورانی پردہ ہوتا ہے, میں پیچھے ہٹتی ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کچھ عرصے کے بعد وہ پردہ ہٹتا ہے, میں دیکھتی ہوں ماں بھی سجدے میں ہے, بیٹا بھی سجدے میں ہے, سبحان اللہ، اور وہ جو واہ سبحان آنے اللہ. واہ والا واہ ہے واہ واہ، ایک کیا کیا ہاتھ کہنے، سجدے میں دائیں پیشانی سبحان اللہ. سجدے میں رکھ کر پھر انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ واشہد ان جدی امیر المؤمنین ولی اللہ. سبحان اللہ، بہت خوب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل